السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے مشہور سیاستدان اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں چند دلچسپ حقائق سے آگاہ کروں گی۔ واضح ہے میری اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں۔ میاں محمد نواز شریف اتفاق گروپ اور شریف گروپ کے بانی محمد شریف کے ہاں 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پنجاب کے کشمیری خاندان سے ہے۔ آپ شہباز شریف کے بڑے بھائی ہیں جو کہ 4 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور موجودہ اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مسٹر نواز شریف پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی دولت کا تخمینہ 1.6 بلین پاکستانی روپے ہے۔ شریف خاندان کی زیادہ تر آمدنی کا ماخذ سٹیل مل، شوگر ملز اور ٹیکسٹائل ملز ہیں۔ 1970 میں سیاست میں آنے سے قبل میاں محمد نواز شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بزنس اور بعد میں یونیورسٹی آف پنجاب سے لاء میں ڈگری حاصل کی۔ ان کی بیٹی مریم نواز بھی ایک متحرک سیاستدان ہیں اور وہ صفدر ایوان کی اہلیہ ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی اسما نواز علی ڈار کی اہلیہ اور عاشق ڈار کی بہو ہیں جو کہ پاکستان کے اقتصادی وزیر رہ چکے ہیں۔ شریف فیملی کی ذاتی رہائش گاہ رائیونڈ پیلس ہے جو کہ جاتی عمرہ واقع ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی ان کی رہائش گاہ ہے جو کہ شریف ولا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی جلاوطنی کے دن وہیں گزارے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے حسین نواز سعودی عرب میں بزنس مین ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے حسن نواز لندن میں رہائش پذیر ہیں۔ مسٹر نواز شریف کی مئی 2016 میں لندن میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور یہ ان کا دوسرا بڑا آپریشن تھا۔ اب ہم میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ پر بات کرتے ہیں۔ 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہونے والے میاں محمد نواز شریف نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ان کے والد ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ 70 کی دہائی میں سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں انہیں پہلی بار حکومت میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں وہ بطور وزیر خزانہ تعینات ہوئے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بن کر صوبہ پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنے سیاسی کیریئر کا صحیح معنوں میں آغاز کیا۔ 1988 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ابھرنے والی پارٹی کے ساتھ انہیں وفاق میں حکومت نہ مل سکی لیکن ایک بار پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے گرنے کے بعد 1990 کے انتخابات میں انہوں نے IGI کی قیادت سنبھالی اور کامیاب انتخابی مہم چلانے کے بعد پہلی بار وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے سر پر سجا، لیکن محض 3 سال بعد صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کے باعث ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے پر نواز شریف نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا جہاں جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا، مگر یہ بحالی صرف وقتی تھی اور ایک بار پھر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات ختم نہ ہوئے جس کے بعد نواز شریف کو حکومت چھوڑنی پڑی۔ 1993 میں ہونے والے انتخابات میں PPP کی بے نظیر بھٹو نے کامیابی حاصل کر لی لیکن کرپشن کے الزامات پر ان کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مارچ 1997 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف نے 3/4 کی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ دوسرے دور حکومت میں انہوں نے انڈیا سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور اس وقت کے اپنے انڈین ہم منصب اٹل بہاری واجپئی کو لاہور آنے کی دعوت دی۔
اس کے علاوہ 1998 میں انہی کے دور حکومت میں پاکستان نے پہلی بار جوہری تجربہ کیا جب بلوچستان میں چاقی کے مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس بار بھی نواز شریف اپنی حکومت کی مدت پوری نہ کر سکے اور 1999 اکتوبر میں اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کی سربراہی سنبھال لی۔ پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف پر مختلف نوعیت کے مقدمات چلائے، جس میں سابق وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا۔ اس دور میں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے فوجی آمر کے خلاف مخالفت کی مہم چلائی۔ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہونے کے سبب نواز شریف نے سزا معطل ہونے کے بعد سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی غیر موجودگی میں 2002 میں ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی نے زیادہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ 2006 میں اپنی روایتی حریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ لندن میں ملاقات کے دوران دونوں سابق وزرائے اعظم نے میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے اور ملک میں جمہوری دور کی واپسی اور پرویز مشرف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عہد کیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ستمبر 2007 میں نواز شریف نے وطن واپسی کی کوشش کی، لیکن مشرف انتظامیہ نے انہیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ سے ہی ان کے جہاز کو واپس سعودی عرب لوٹا دیا۔ لیکن صرف 2 مہینے بعد انہوں نے ایک بار پھر وطن کا رخ کیا اور لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ نومبر میں ہی انہوں نے ملک کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، جس میں 2008 میں ہونے والے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کے بارے میں گفت و شنید کی گئی۔ دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تو نواز شریف ہسپتال پہنچنے والے اولین قومی لیڈران میں سے ایک تھے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ دوسری اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کے معاہدے کیے، لیکن یہ شراکت داری زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز شریف نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کی نوعیت اتنی شدید ہو گئی کہ 2011 میں نواز شریف نے PPP حکومت کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں سپریم کورٹ میں پٹیشن درج کرائی، جس میں نواز شریف بذات خود پیش ہوئے۔ 2 سال بعد مئی 2013 میں ہونے والے قومی انتخابات میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ لیکن اس بار نواز شریف کے سامنے ان کے نئے سیاسی حریف اور سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود تھی، جنہوں نے نواز لیگ پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور حکومت ختم کرانے کے لیے اگست 2014 سے دسمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے دیے۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی تھی اور اس دور میں انہوں نے نو منتخب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوششیں کی۔ 2014 میں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی اور دسمبر 2015 میں نریندر مودی نے لاہور کا بلا اعلان ایک دن کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت کا سب سے اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تھا، جسے ماہرین نے خطے کے لیے گیم چینجر کا خطاب دیا۔ لیکن سال 2016 میں نواز شریف زوال کا آغاز ہوا جب مارچ کے مہینے میں پاناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظر عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے افراد کے ناموں کا انکشاف ہوا۔ نواز شریف کے بیٹوں نے اپنی صفائی کے لیے مختلف انٹرویوز دیے، جبکہ نواز شریف نے پارلیمان سے خطاب کے علاوہ ٹی وی پر قوم سے خطاب بھی کیا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سب سے بڑے حریف عمران خان نے حکومت مخالف مظاہروں کا ایک بار پھر سلسلہ شروع کیا اور نواز شریف کے
استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ چند ماہ تک جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد بالآخر سپریم کورٹ نے نومبر 2016 میں ان الزامات کی تفتیش کے لیے حکم دیا۔ اس سال اکتوبر میں نواز شریف اور فوج کے مابین اختلافات ابھر کر سامنے آئے جب ڈان لیکس کی خبر منظر عام پر آئی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد حکومت کے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً پرویز رشید کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ جنوری 2017 سے شروع ہونے والی سماعتوں کی تکمیل اپریل 2017 کو ہوئی جب 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں کے بارے میں مزید تفتیش کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے حریف پر تابڑتوڑ حملوں کی مزید بوچھاڑ کر دی اور گو نواز گو کے نعرے ملک بھر میں گونجنے لگے۔ دوسری تفتیش کی تکمیل جولائی 2017 میں ہوئی، جس میں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کی شک کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور 5-0 کی اکثریت کے ساتھ انہیں اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ احتساب عدالت میں ستمبر 2017 میں شروع ہونے والی کارروائی کا سلسلہ تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں نواز شریف نے اس سے زائد پیشیوں میں حاضری دی۔ اسی اثناء میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو کینسر کی وجہ سے لندن میں ہسپتال منتقل ہونا پڑا۔ احتساب عدالت میں پیشیوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے ملک بھر میں ریلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیش کیا اور اپنے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں کو ایک سازش قرار دیا۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر جولائی کے مہینے میں عدالتی فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور جج محمد بشیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ نواز شریف نے یہ سزا اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں سنی جس کی ملکیت کے بارے میں انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کی صحت بہتر ہونے کے بعد جلد وطن واپس آئیں گے۔ یوں فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد 13 جولائی کو نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آئے، جہاں انہیں ایئرپورٹ سے ہی حراست میں لے لیا گیا اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد نواز شریف کو جیل سے ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست دیکھنی پڑی، جہاں ان کے خلاف پاناما پیپرز کا مقدمہ دائر کرنے والے حریف عمران خان کو جیت نصیب ہوئی اور انہوں نے اگست میں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کا لندن میں کینسر کے باعث انتقال ہو گیا، جس کے بعد نواز شریف کو پیرول پر رہا کر دیا گیا تاکہ وہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ کلثوم نواز کی وفات کے بعد 1 ہفتے کے پیرول ملنے کے بعد نواز شریف اور ان کی بیٹی اور داماد کو اڈیالہ جیل دوبارہ بھیج دیا گیا۔ کلثوم نواز کے انتقال کے چند روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جانب سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا نتیجہ سامنے آ گیا، جس نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کر دیا۔ لیکن ان مقدمات سے بریت کے باوجود نواز شریف کی عدالتی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ اسی سال مئی میں انگریزی اخبار ڈان کو دیے گئے ایک انٹرویو کے نتیجے میں ان پر غداری کا مقدمہ درج ہوا، جس کی سماعت کے لیے اکتوبر کے پہلے ہفتے انہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا۔ یہی سلسلہ دسمبر میں بھی جاری رہا جب ان کے خلاف 1986 کا ایک کیس سپریم کورٹ میں پیش ہوا اور وہاں بھی انہیں عدالت کے چکر کاٹنے پڑے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔